بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں آخری سوال آپ سے کروں گا اور یہ گفتگو یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ یہ تمام واقعات خلافت فتح آپ اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں حضرت سیدہ نے بیعت بھی نہیں کی، جو کہ واضح ہے، انہوں نے کلام بھی نہیں کیا، تو اس سے تو یہی ظاہر ہوا نا کہ وہ حضرت ابوبکر کو خلیفہ نہیں مانتی تھی، یعنی اگر بیعت نہیں کی تو خلافت کو تسلیم نہیں کرتی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت علی کا جو دعویٰ تھا وہ بھی جاری رہا آپ کے پورے اس مقدمے کے طور پر۔ تو آج آپ اپنے دور کے اندر تو آپ تو ڈبل اسٹینڈ نہیں کر رہے کہ آپ وہاں بھی حضرت ابوبکر کو بھی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں سیدہ کے ساتھ ہوں، لیکن جو سیدہ بیعت نہیں کی، بقول آپ کے نظریے کہ سیدہ نے نہ بیعت کی ہے نہ آخر تک کوئی کلام کیا ہے، بخاری کی جو روایت آپ نے پیش کی ہے، تو ہم نے بعض لوگوں سے سنا ہے کہ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے کہ آپ ایک بات کی اس طرف سے تائید کر رہے ہیں اور ایک بات کی اس طرف سے تردید کر رہے ہیں؟ تو آپ ایک موقف اپنا لیجئے، میں ان الفاظ کو استعمال نہیں کر رہا، آپ کو ایک آپ کہہ دیں جو بھی آپ الفاظ ہیں۔ نہیں، میں کہہ دیتا ہوں ڈبل اسٹینڈرڈ سے زیادہ میں کیا کہوں گا کہ آپ نے یہ تو پھر دوگلی پالیسی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ آپ ایک جانب ہو جائیے نا، یا آپ اس جانب ہو جائیے یا اس جانب ہو جائیے۔ حضرت ابوبکر اس جانب کا مطلب یعنی حضرت ابوبکر کو خلیفہ بھی آپ تسلیم کرتے ہیں نا، حضرت زہرا تو آپ کے بقول نہیں کرتی تھی، یعنی وہ حضرت ابوبکر کی بیعت بھی انہوں نے نہیں کی، آخر تک ترک طلاق کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو خلیفہ نہیں مانتی تھی۔ آج آپ حضرت ابوبکر کو خلیفہ بھی مانتے ہیں، خود کو سنی بھی کہلواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں سیدہ کے ساتھ ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سیدہ کے ساتھ ہوں؟ بہت اچھا سیدہ کے موقف سے آپ ساتھ نہیں ہو سکتے نا، ربط ہی نہیں بن سکتا۔ بہت اچھا سوال آپ کا ہے اور یہ لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے۔ دیکھیں، میں اسی بات کو سامنے رکھتا ہوں کہ جو ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا۔ میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ میں کسی کچی زمین کے اوپر نہیں کھڑا ہوں۔ میں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور جتنی بھی ہماری جو ٹاپ کی کلاس کی کتابیں ہیں، ٹاپ کی کتابیں ہیں، صحاح ستہ، وہاں پر میں اپنے آپ کو، چونکہ میں خود کو ایک اہل سنت والجماعت کا جو طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ کہتا ہوں کہ میں ان کتابوں سے استدلال کروں گا۔ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جو کچھ، یعنی انسان کو اپنے خواہشات کا بندہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی کچھ جو بات یہاں سے اچھی لگی وہ مان لیا، کچھ فضائل یہاں سے اچھے لگے تو وہ تقریروں میں پیش کر دیے اور اپنا ایک موقف اور منہج بنا دیا۔ میرا موقف اور منہج وہ ہے، کچھ اصول ہیں اور ضوابط ہیں کہ ہم کس تاریخی واقعے کو کس حد تک وہ معلوم ہے اس کو لینا ہے۔ مثلا غدیر ہے، مثال کے طور پر غدیر ہے، غدیر اتنا متواتر ہے، اتنے زیادہ ہمارے منہج کے اندر، ہماری کتابوں میں، مصادر میں موجود ہے کہ 210 صحابہ کرام، 110 تو کم سے کم ہے کہ ان سے مروی ہے۔ تو اب یہ ایک تواتر یہاں سے ثابت ہو گیا کہ ایک واقعے کا تواتر کی حد تک خبر ہمیں معلوم ہوا۔ اگر اس کو کوئی نہیں مانتا نا، غدیر کی بیعت کو، آپ اسے کہیں پکڑیں کہ تو سنی نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن ہوتا کیا اس کے الٹ کہ جو غدیر کو مان رہا ہوتا ہے اس کو ہی سنیت سے باہر کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ناسبیت ہے، ٹھیک ہے؟ میں اس سنیت کی اندر تجدید کر رہا ہوں الحمدللہ عز و جل، باقاعدہ اس میں یہ آپ مجھے مجدد کہے نہ کہے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے کہ اہل البیت علیہ السلام کے جو علوم اور معارف ہیں اس کی اہل سنت کے اندر ایک دوبارہ سے تجدید ہونی چاہیے کہ جو غدیر جہاں پر ہے اس کو چھپایا جاتا رہا، اس کو لوگوں کے سامنے کہ جناب اس کے اوپر آپ ڈھانپتے جائیں اور کتابوں کے اندر وہ ایک طرف ہو گئی۔ آپ ایمان سے بتائیں نا کہ آپ نے غدیر، کتنے علماء کی جن کی زبان سے آپ نے غدیر سنا ہوگا، غدیر کی حدیث سنی ہوگی کہ اس غدیر کو کبھی بیان تو کریں۔ 210 صحابہ کرام یا 110 مان لیں، وہ جب اس کو اتنی وسعت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور اتنے کھل کر اس کو ہر موقع پر بیان کرتے ہیں، آج ہمارا سنی اس کو بیان کرتے ہوئے کیوں شرماتا ہے کہ یہ شیعہ کی ہیں، اس کو نہ بیان کروں؟ تو اس سنیت کو چھپایا جاتا رہا، اس سنیت کو، یا اس پر ناسبیت کا غلبہ ہوا۔ ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ ناسبیت کا ایک سنیت کے اوپر غلبہ ہوتا جا رہا ہے، اور وہ جو لوگ جو اصل میں مروانی الفکر ہیں یا جو جن کے اندر عقیدہ وہ ہے جو اہل البیت کے ساتھ دور ہیں، ان کا غلبہ سنیت کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، اور دنیا کے سامنے یہی بتایا گیا کہ بھائی یہ سنیت ہے۔ نہیں، سنیت وہ ہے کہ جو غدیر ہے اس کو دوبارہ سے اس کی تجدید کرنا، احیاء ہونا چاہیے، اس کا احیاء ہونا چاہیے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ میں پھر اگر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کو حق کہتا ہوں اور مانتا ہوں، میں کون ہوتا ہوں ان کو حق کہنے والا؟ وہ حق ہیں، میں تو اس کی تابعداری کرتا ہوں کہ جو ہماری اہل سنت کتابوں کے اندر جو صحیح ان کے موقف کو بیان کیا، جس طرح بیان کیا گیا اور جس انداز میں کیا گیا ہے، واللہ باللہ وہ اس انداز کے اندر میں اس کو درست مانتا ہوں، ٹھیک، کیونکہ سیدہ کا موقف قرآن کے ساتھ ہے،
سیدہ کی ذات وہ قرآن سے الگ نہیں ہے. تو میں قرآن مجید کو مقدم رکھتے ہوئے، اور روایات کے اوپر قرآن مقدم ہے، حسبنا کتاب اللہ، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہماری اللہ کی کتاب کافی ہے. تو یہ ہونا چاہیے نا. تو میں قرآن مجید کا جب ایک جانب قرآن مجید کی آیت ہے وورث سلیمان و داؤد، اب وہ بھلے آپ یہاں پر کہیں کہ یہاں وراثت سے مراد وراثت علمی ہے، وراثت نبوت ہے، وراثت کا لفظ قرآن میں ہے، یہ آپ کی تفسیر ہے. قرآن میں کوئی قید نہیں ہے. وورث سلیمان و داؤد علما نبوتا، یہ نہیں ہے الفاظ قرآن میں. تو جو نہیں ہے قرآن مجید کے اندر، جب وراثت مطلقاً بولا جائے تو وہاں پر جب غیر نبی کے لیے بولا ہے، جب انسان کے لیے غیر خدا کے لیے بولا جائے تو وہاں پر وراثت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مال کی وراثت ہوتی ہے. تو یہاں پر حضرت سلیمان کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ داؤد کے وارث ہوئے، تو علم کی تو نہیں ہوئے وارث. ہاں بلا شک و شبہ اگر وہ علم کے اندر بھی وراثت ہو تو وہی اس کے حقدار ہیں. اور اگر ہم اس کو مان لیتے ہیں کہ یہاں پر علم کی وراثت ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ رسول کے علم کے اندر وارث کون ہے؟ نصوص بھی موجود ہیں وہاں پر، علی میرا وارث ہے. اور یہ دعوت ذوالعشیرہ سے ہی امام علی علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ تو میرا وارث ہو اور میرا خلیفہ اور میرا وصی ہو، میرے بھائی ہو. تو یہاں میرا جو موقف ہے، میں سیدہ سلام اللہ علیہ طیبہ طاہرہ الصدیقۃ الکبریٰ ان کے حوالے سے اپنے ایمان کی گہرائی کے ساتھ یہی کہتا ہوں کہ جب تک وہ حیات ہیں اور ان کا جو موقف ہے میرا وہی موقف ہے. لیکن بعد کے ادوار کے اندر امام علی علیہ السلام نے جو آگے اپنے مصالحات کرتے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، جو موقف اپنایا وہ بھی میرا ہی ہے. میں چونکہ قرآن اور اہل البیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، اب میں یہاں پر یہ کہہ کے بیٹھ جاؤں کہ نہیں جناب امام علی نے اگر ایک موقف لیا میں اس کو قبول نہیں کروں گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو امام علی علیہ السلام نے بعد کے ادوار کے اندر خلفاء کے زمانے میں زندگی گزاری ہے، ان کے ساتھ معاملات کیے ہیں، یا دیگر حضرات نے جو سلمان ہے، ابو ذر ہے، یا مقداد ہے، عمار یاسر ہیں، تو میں اس کو اپنے سامنے رکھتا ہوں. تو جو امام علی علیہ السلام کا موقف ہے وہی میرا. ہم اس سے جدا نہیں ہیں. ہم جو لوگ کہتے ہیں نا ڈبل اسٹینڈرڈ، دیکھیں ان کو غلط فہمی کیا ہوتی ہے، وہ اپنے اصولوں کو بھی میرے اوپر لازم کرنا چاہتے ہیں کہ جو مثال کے طور پر ان کی فکر ہے، ان کا نہج ہے، یہ سوچتے ہیں. بعض شیعہ حضرات ہی کہتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان میں سے بعض حضرات اسے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھ سے میری ذات کو گرانا چاہتے ہوں گے یا مجھ سے کوئی حسد کرتے ہوں گے. وہ میری اصلاح ہی کرنا چاہتے ہوں گے کہ بھائی وہ اصلاح کے لیے کہ یہ ہدایت کے اوپر نیت ان کی اچھی ہوگی، ہدایت کے اوپر آ جائے. لیکن میں ان چیزوں کو میں نے اول دن سے اپنے جو ان معاملات کو، جیسے تیجانی سماوی صاحب نے بھی جس کتاب کے اندر لکھا اور میں نے پہلے پڑھی، مجھے ان کی یہ بات اچھی لگی اور یہ اصول مجھے پسند آیا. تیجانی سماوی صاحب کہتے ہیں کہ جہاں پر اہل سنت اور شیعہ کا اختلاف ہو وہاں پہ میں شیعہ کتاب سے استدلال نہیں کرتا. جہاں پہ اہل سنت اور شیعہ میں اختلاف ہو، جو مختلفی معاملہ ہو، وہاں پھر میں اہل سنت مصادر اور منابع کو اور ان میں بھی پھر اتھینٹک درجے کی کتابوں کو سامنے رکھوں گا اور اس سے استدلال کروں گا واقعہ سمجھنے کی. اس لیے نہیں کہ شیعہ کتابیں غیر معتبر ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہمارے ہاں جو عام قاری ہے، عام لوگ ہیں، وہ جو ہمارا خود بیک گراؤنڈ ہے وہ اہل سنت کا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمارا کیا ہے؟ صحیح. تو میرے لیے اصول کافی سے زیادہ صحیح بخاری معتبر ہے. ان اختلافی معاملات میں ممکن ہے کہ بعض معارف اہل البیت کے اندر بعض زندگی اصول کافی سے ہم استدلال کریں، ان کو پڑھیں، ان سے استدلال کریں. ٹھیک ہے، وہ اختلافی نہیں ہوں گے نا، وہ اختلافی نہیں ہوں گے. لیکن جب اختلاف ہوگا تو میں تو پھر صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد کو رکھوں گا نا. یا وہاں پر بھی میں آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں اصول کافی رکھ دوں یا کتاب سلیم قیس رکھ دوں. چلیں آپ کا بہت بہت شکریہ، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اس کو واضح کر دیا. یہاں پر دیکھیں، یہ سوال اصل میں ناظرین کی طرف سے تھا تو میں نے سوچا دیکھیں اہل البیت حق ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اہل البیت علیہ السلام حق ہیں. جس طرح جس انداز کے اندر ناسبیت پتہ ہے کیا ہے، ڈبل اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ ڈبل اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ آپ کی کتاب میں کچھ لکھو اور آپ کہیں نہیں یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ صحیح. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے. مثلا بخاری کے اندر لکھا ہے، صحیح مسلم میں ہے، میں اس کے مقابلے میں لے آؤں کسی نیوز پیپر کا کوئی حوالہ لے آؤں کہ جناب ہمارے فلاں عالم نے جو ہے نا، یہ پیر کرم شاہ آذری صاحب نے یہاں پر لکھا ہے کہ اس میں جو راوی ہے وہ یہ فلاں نہیں ہے. سعیدی صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، انہوں نے صحیح مسلم جلد 5 کے اندر صفحہ نمبر 339 سے پوری بحث کی ہے فدق کے اوپر. اس میں پیر کرم شاہ آذری کی اس بات کو ان کی ٹھیک ٹھاک یہاں پر بات کرتے کہ نہیں، انہوں نے صحیح نہیں سمجھا کہ یہ اس راوی کو کہتے ہیں یہ راوی کا قیاس ہے. یہ راوی کا قیاس ہے کہ سیدہ ناراض ہو گئی. سیدی صاحب نے فرمایا یہ راوی کا قیاس نہیں ہے،
یہ صحیح روایت ہے اور حضرت عائشہ سے منقول ہے، 2 جگہ پر ہے. تو یہ ہے نا حق کہنے والے، حق کہنے والا. حق کہنے والے علماء یہ نا اہل سنت کے اندر کے جو حق کہہ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ جو اہل سنت اور سنیت کے اندر فٹ ہی نہیں بیٹھتی اس کے مقدمے کے اندر. صحیح. ٹھیک ہے. باقی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ڈبل اسٹینڈرڈ کر رہے ہیں آپ، یا آپ جو ہے وہ میرے خیال سے آپ اس بات کو دل پہ لے گئے. دل پہ نہیں، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ کسی سے جب اختلاف کریں یا کسی کے حوالے سے جب کسی پہ بھی بات کر رہے ہو آپ، تو محض چند چیزوں کو لے کر فیصلہ نہیں کرنا ان کا موقف پہلے سمجھنا چاہیے. موقف سمجھنا چاہیے نا. آپ کو میرے بارے میں پتہ ہی نہیں، آپ صرف یہ دیکھتے ہوں گے کہ بھائی اچھا یہ سنی شیعہ اتحاد پہ کام کر رہا ہے، چونکہ شیعہ علماء سے بیٹھ رہا ہے تو شیعہ ہو گیا. آپ میں اور تکفیریوں میں پھر کیا فرق ہے آپ کی سوچ میں اور ان میں؟ وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آج سے جناب یہ شیعہ ہونے کا اعلان کر دے، باقی رافضی ہو جائے، کیونکہ انہوں نے تو شیعت کو گالی بنا دیا نا اس ملک کے اندر. آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ میری ان کوششوں کی وجہ سے سب سے پہلے میں وہ شخص ہوں کہ جو شیعہ علماء کے پاس گیا ہوں. سوشل میڈیا کی تاریخ میں اٹھا کے آپ دیکھ لیں کہ جو شیعہ علماء کے پاس سوالات کے لیے گیا ہو، سوالات کے لیے گیا ہوں کہ بھائی آپ ہیں کون، ایک سنی گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ مجھے پوری تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں کوئی سنی گیا ہو علماء میں سے کہ بھئی آپ اپنے عقیدے تو بتائیں سر. کوئی ہے؟ کسی نے اس جمود کو توڑنے کی جرت کی ہے یہاں پہ؟ ٹھیک ہے، کسی کا کیا لگا. میں نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کی معیشت اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقیاں دیں، لیکن کسی کو یہ خیال آیا کہ آپ یہ کام بھی کریں؟ اہل سنت سے میں پوچھ رہا ہوں، میں ان شیعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. شیعہ علماء تو ماشاءاللہ وہ ان کا تو اپنا ایک مقام ہے نا. میں یہ بات کر رہا ہوں قبلہ جمود کو توڑا ہے نا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، جمود کو توڑا. اس کے بعد پھر ایک بات شروع ہوئی، لوگوں نے مندروں کے اندر گئے، آپ چرچ کے اندر گئے. میں تو ہر ایک سے، یہ کسی کے حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہم کسی سے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا یوٹیوب جو ہے وہ اس چیز میں بھرا ہوا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے لوگوں پر احسان کیا ہے، میں اپنے وطن کے لیے کر رہا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر جمود ٹوٹا ہے نا. اس سوسائٹی میں جو ایک ہم دوسروں سے مل نہیں رہے ہیں، بات نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس میں گفتگو نہیں ہو رہی ہے. تو یہ میرا کام یہ ہے. میرا کام وہ نہیں ہے کہ آپ نے سمجھا کہ یار اچھا یہ چونکہ اب یہ شیعہ ہو گئے ہیں لہٰذا اب ان کے اوپر جو ہے نا ان سے میں اپنے عقیدے بھی منوانا شروع کر دوں. بھائی مجھ سے آپ اہل البیت منوائیں، واللہ باللہ آپ جس بھی رنگ اور جس شکل میں آپ کہیں گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں. اہل البیت مجھے قبول ہے، مجھے عقیدے قبول نہیں ہے. افسوس، میں آپ کو یہ دوبارہ سے کہنا چاہتا ہوں، کوئی ناراض ہوتا ہے. عقیدے کیا ہے؟ عقیدے یہ ایک الگ بحث ہے. غدیر میں اس کو عقیدہ کہتا ہی نہیں ہوں، ایمان ہے. یہ غدیر امام علی علیہ السلام کی ولایت، امام علی علیہ اس عقیدے سے مراد آپ آج کے دور کے مروج عقیدے لیتے ہیں نا؟ نہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ہمارے سنت کے اندر جیسے مثال کے طور پر کرامات الاولیاء حق، ٹھیک ہے، جس طرح عقائد لکھے ہوئے ہیں، یا جادو کا ہونا حق ہے، العین حق، نظر بد کا لگنا حق ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں. اس طرح بہت ساری شیعوں کے اندر بھی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ آپ مجھ سے منوائیں گے، بھائی مجھ سے کچھ مت منوائیے. یا ایک عام شخص سے آپ نہ سنیت منوائیں نہ شیعت منوائیں. آپ اس کو کہہ دیں غدیر کی جگہ پر لے آئیں اور اسے کہیں بھائی یہ غدیر ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا. اس امت کو آپ غدیر پہ اکٹھا کر سکتے ہیں، اور غدیر پہ اکٹھی ہو گئی پھر یہ ساری بحثیں ختم ہو جائیں گی سنی شیعہ والی. چلیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہم آپ کے احسان مند ہیں کہ آپ اس جمود کو توڑ رہے ہیں اور لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم مختلف لوگوں کے پاس جائیں، ان کے موقف کو ان کی زبانی سنیں. اور یہ بڑا یہ کوئی اس کام کے اندر دیکھیں کام وہ ابو جواد بھائی جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں نا کسی چیز کو، پھر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا مشکلات ہیں. پھر تو بعد میں تو سب کے تبصرے آتے رہتے ہیں. تبصرے آتے ہیں، ہم ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کے اوپر ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اتنے کمنٹس کہنے والے ہیں، اتنے یہ ماشاء اللہ کہنے والے ہیں. آپ یا دوسرے جو لوگ ہیں یہ محبت کرتے ہیں، لیکن جب میدان میں اتریں گے تو پھر بیٹھ کر یہ تبصرہ کرنا تو یہ ٹھیک ہے، اور ان کو زیادہ ان پہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے، ان کو اپنی جگہ پہ رہنا. چلیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم اجازت چاہتے ہیں ناظرین سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.